بنا دیا اور معین الدین کو اٹھایا تو ہندوستان کا سلطان بنا دیا۔ تو تھوڑی سی آپ کی آواز ملتی رہے گی تو میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ پڑھنے والا آدمی تھوڑی دیر کے لیے کامیاب ہو سکتا ہے۔ بس میں نعت کا ایک شعر پڑھتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ سننے والے لوگ کم سے کم ان کی آواز یہاں تک آتی ہے کہ نہیں۔ میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی خاموش سماعتوں سے کہاں تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ میں دوسری بار یہاں آیا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ آپ کیسے بولتے ہیں، تو تھوڑی سی آپ کی ذمہ داری ہے۔ بس میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں۔ اگر نعت کا شعر اچھا نہ ہو تو آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے گھر چلا جاؤں گا، لیکن شعر بہت اچھا ہے۔ دیکھیں آج جب پیر صاحب کا ذکر ہوتا ہے تو ہم لوگ بلیوں اچھل کے سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن جب نعت کا شعر پڑھا جاتا ہے تو ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آج گورکھپور کی اس تاریخی محفل میں آپ کو بتانا ہے کہ سب سے پہلے ہم حضور کی نعت پر بولیں گے، پھر سب کی بات پر بولیں گے۔ میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں، نواسوں کا میرے دامن میں صدقہ ڈال دیتے ہیں۔ اگر زمین کربلا، زمین بغداد، زمین نجف دیکھنا ہے تو ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں اور مل کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ اگر اس نعرے سے آپ کو محبت ہے تو میرا یقین ہے کہ آپ کا پورا خاندان کامیاب ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اس نعرے سے بہت چڑے۔ حضور محدث اعظم علامہ سردار احمد جو اعلیٰ حضرت سرکار کے بڑے بیٹے حجت الاسلام کے مرید اور خلیفہ تھے، وہ کسی محفل میں تشریف لے جاتے تو کہتے کہو لبیک یا رسول اللہ، پھر کسی محفل میں جاتے پھر کہتے کہو لبیک یا رسول اللہ۔ تو ان سے ایک آدمی نے کہا کہ حضور اتنا لبیک یا رسول اللہ کیوں کہلواتے ہیں؟ تو محدث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے ہمیں یاد کیا ہے، اب جب تک ہماری زندگی باقی رہے گی مدینے والے کو پکارتے رہیں گے۔ گورکھپور والوں، اگر حضور کے آنے سے آپ کو خوشی ہے تو آپ کی آواز یہاں تک آنی چاہیے۔ میرے حضور کی پیدائش مبارکہ سے پہلے مکے کا حال کیا تھا وہ آپ کو معلوم ہے۔ جب میرے حضور کی پیدائش مبارکہ ہوئی مکے میں تو ایک آدمی نے کہا کہ یار یہ مکے کی آب و ہوا تبدیل ہے، یہ مکے کی فضاؤں میں خوشبو ہے، کل تک میں نے جسے بیمار دیکھا تھا آج وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھ کے مسکرا رہا ہے، یہ سب مکے میں کیا ہو رہا ہے؟ تو اس سے ایک آدمی نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں آج مکے میں محمد ابن عبداللہ کی پیدائش مبارکہ ہو چکی ہے۔ اب میرے حضور مکے میں پیدا ہو گئے تو باہر آ گئی۔ میرے حضور کو لے کر دائی حلیمہ جب اپنے گھر آئی تو ان کی پڑوسن نے کہا کہ حلیمہ تو کون سا چراغ جلاتی ہے کہ پورے گھر میں روشنی رہتی ہے؟ تو دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب سے میرے گھر میں حضور آئے ہیں میں نے چراغ جلایا ہی نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا بہت گھوما ٹہلا آدمی ہوں، ہندوستان کے باہر قریب 7 کنٹریوں کا میں نے سفر کیا ہے اور ہندوستان میں بہت کم زمین باقی ہوگی جہاں نظامت کے حوالے سے میرے پیروں کے نشان نہ بنے ہو، لیکن کبھی کبھی جب آپ جیسے نیک لوگ خاموش ہو جاتے ہیں تو ایک مچا ہوا آدمی خاموش ہو جاتا ہے۔ میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں۔ چچا میرے آخری شعر کو سننے کے بعد سبحان اللہ آپ لوگوں کو کہنا ہے، میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں، نواسوں کا میرے دامن میں صدقہ ڈال دیتے ہیں، محبت اس طرح سرکار سے کرتے ہیں یہ بادل، نبی چلتے ہیں راہوں میں تو سایہ ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ محبت اس طرح سرکار سے کرتے ہیں یہ بادل، نبی چلتے ہیں راہوں میں تو سایہ ڈال دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، گورکھپور والوں جلدی بولو یار، اتنا بڑا شہر ہے ادب کے حوالے سے کہ جہاں پوری دنیا کا سب سے بڑا ناظم، مترادف لفظ تو اس کو بہت معلوم تھے، عمر قریشی صاحب اسی شہر کے رہنے والے، اتنا بڑا نام آپ کے شہر میں یار۔ اردو کے ایک عظیم شاعر فراق گورکھپوری کی پیدائش آپ کے گورکھپور کی ہے، لیکن آپ اتنے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں میں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر آپ کی آواز یہاں تک آئے گی کہ نہیں۔ میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں، سرکار تاج الشریعہ سے محبت کرتے ہیں تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ سرکار تاج الشریعہ کون ہے آپ جانتے ہیں؟ بڑے خوبصورت تھے وہ، جب ہندوستان کے باہر کبھی تشریف لے جاتے تھے تو ان کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ یار جب اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے تو آخر اس کا دین کتنا خوبصورت ہوگا۔ آپ پوچھیں میری جماعت کے مقدس علماء سے جو دن بھر اعلیٰ حضرت کو گن گاتے ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار کے بڑے بیٹے حجت الاسلام بریلی اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے تھے، اس وقت عطا اللہ شاہ بخاری نے اعلیٰ حضرت سرکار کے بڑے بیٹے حجت الاسلام کو دیکھا تو ایک آدمی سے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ
کہ یہ کون ہے جو اتنے حسین و جمیل اتنے خوبصورت ہے، تو اس سے اس آدمی نے کہا کہ یہ بریلی کے سب سے بڑے عالم مولانا احمد رضا خان کے بڑے بیٹے ہیں جن کو دنیا حامد رضا کہتی ہے۔ تو عطا اللہ بخاری کہتا ہے کہ یار جب اس قوم کے حامد کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے تو آخر مدینے کے محمد کا چہرہ کتنا روشن رہا۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہو، سنیوں کے پاس ایسے چہرے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ، ماشاءاللہ۔ بس حضرت جیسے لوگ مل جائیں تو میرے خیال سے ہماری صحت خراب ہونے سے بچ جائے کہ میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ بولتے ہیں میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں، نوازوں کا میرے دامن میں صدقہ ڈال دیتے ہیں، محبت اس طرح سرکار سے کرتے ہیں یہ بادل، نبی چلتے ہیں راہوں میں تو سایہ ڈال دیتے ہیں، وہاں پہ دال ہی غلطی نہیں ہے صلح کلی کی، قدم اپنا جہاں تاج الشریعہ ڈال دیتے ہیں، وہاں پہ دال ہی غلطی نہیں ہے صلح کلی کی، قدم اپنا جہاں تاج الشریعہ ڈال دیتے، اور بولو گورکھپور والو، قدم اپنا جہاں تاج الشریعہ، ڈال دیتے، اور مل کے بولو قدم اپنا جہاں تاج الشریعہ ڈال دیتے ہیں، میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں، نوازوں کا میرے دامن میں صدقہ ڈال دیتے ہیں، محبت اس طرح سرکار سے کرتے ہیں یہ بادل، نبی چلتے ہیں راہوں میں تو سایہ ڈال دیتے ہیں، وہاں پہ دال ہی غلطی نہیں ہے صلح کلی کی، قدم اپنا جہاں تاج الشریعہ ڈال دیتے ہیں، معین الدین اجمیری اٹھا کر اپنے دامن سے کبھی غوری کبھی محمود جیسا ڈال دیتے ہیں، کبھی غوری کبھی محمود جیسا ڈال دیتے گئے۔ اللہ کا شکر ہے یہ حضور غوث پاک کی محفل ہے، ان کے دیوانے یہاں موجود ہیں، حافظ بارک اللہ صاحب اللہ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ تنہا اللہ کا شکر ہے حضور غوث پاک کی یاد مناتے ہیں، علماء کی ایک جماعت یہاں موجود ہے، اللہ کا شکر ہے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھ رہے ہو آپ، ورنہ ہماری محفلوں میں ہمارے ممبروں پر اب قبضہ ان لوگوں کا نہیں ہے جن کا تعلق درسگاہ سے، پتہ نہیں کیوں جب کوئی چرب زبان ہو جاتا ہے یا تھوڑی سی فصاحت و بلاغت کے دریا میں اپنے آپ کو غرق کر لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑے عالم ہم ہی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ زید نے بکر کو کیوں مارا ہے، چاہے آپ اسے جملہ فعلیہ بناؤ چاہے جملہ اس میں، اب مارا اسی نے۔ یہ سب انہی درسگاہوں سے نکلنے والے لوگ ہیں جو مائک پر کھڑے ہو کر اپنے اساتذہ کی محبت کے گن گاتے ہیں۔ یار پولیس چاہتی ہے کہ ہر آدمی مجرم ہو، وکیل چاہتا ہے کہ ہر آدمی فسادی ہو، ڈاکٹر چاہتا ہے کہ ہر آدمی مریض ہو، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ میری درسگاہ میں پڑھنے والا بچہ اتنا کامیاب ہو جائے کہ وہ اپنی کامیابی کا پرچم پوری دنیا میں گاڑ سکے۔ ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گورکھپور کی اس تاریخی محفل میں میں گزارش کرتا ہوں ثنا خان رسول محترم حافظ محمد فرحان صاحب قبلہ سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں، ایک کلام ایسا پڑھیں کہ گورکھپور میں بیٹھنے والا آدمی یہ محسوس کر لے کہ ہم گورکھپور میں نہیں بلکہ حضور کے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مل کے درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور عصاتے دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ آئیے میرے ساتھ ایک مرتبہ مل کے درود پاک پڑھیں۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، مل کے میرے ساتھ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد،
جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ منقبت حضور تاج الشریف کے کچھ اشعار پڑھتا ہوں، محبت السماعت فرمائیں۔ اس کا بیس بند کر دیجیے، سبحان اللہ، بیس بند کر دیجیے ایک دم، بیس بند کر کے اس کے ٹریبل ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ کہ مت پوچھو بریلی میں ہم نے، کہہ دیں سبحان اللہ، اللہ، کہ مت پوچھو بریلی میں ہم نے 100 سال میں کیا، کہ مت پوچھو بریلی میں ہم نے 100 سال میں کیا کیا دیکھا ہے، مت پوچھو بریلی میں ہم نے 100 سال میں کیا کیا دیکھا ہے، مت پوچھو بریلی میں ہم نے 100 سال میں کیا کیا دیکھا ہے، دربار رضا کی گلیوں میں، دربار رضا کی گلیوں میں فردوس کا رستہ دیکھا ہے، دربار رضا کی گلیوں میں فردوس کا رستہ دیکھا ہے، مل کے میرے ساتھ، مت پوچھو بریلی میں ہم نے 100 سال میں کیا کیا دیکھا ہے، شعر سماعت فرمائیں۔ عنبر کو برستا دیکھا ہے، بادل کو گرجتا دیکھا ہے، عنبر کو برستا دیکھا ہے، بادل کو گرجتا دیکھا ہے، رخصت پہ وہ فخر ازہر کی، رخصت پہ وہ فخر ازہر کی لاکھوں کو سسکتا دیکھا ہے، رخصت پہ وہ فخر ازہر کی لاکھوں کو سسکتا دیکھا ہے، دربار رضا کی گلیوں میں فردوس کا رستہ دیکھا ہے، اور اے تاج شریعت ایک جھلک چہرے کی تیرے پانے کے لیے، اے تاج شریعت ایک جھلک چہرے کی تیرے پانے کے لیے لاکھوں کو ترستا دیکھا ہے، لاکھوں کو ترستا دیکھا ہے، لاکھوں کو تڑپتا دیکھا ہے، لاکھوں کو ترستا دیکھا ہے، لاکھوں کو تڑپتا دیکھا ہے، مت پوچھو بریلی میں ہم نے 100 سال میں کیا کیا دیکھا ہے، دربار رضا کی گلیوں میں فردوس کا رستہ دیکھا ہے، اور 100 سال تو کیا 100 لاکھ
برس وہ ناز کرے گا قسمت پہ 100 سال تو کیا 100 لاکھ برس وہ ناز کرے گا قسمت پر جس نے بھی ہمارے اختر کا جس نے بھی ہمارے اختر کا وہ چاند سا چہرہ دیکھا ہے جس نے بھی ہمارے اختر کا وہ چاند سا چہرہ دیکھا ہے. السلام علیکم.